تو اللہ سبحانہ و تعالی پروردگار عالم سورہ توحید میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیں اللہ کے میرے متعلق قل هو اللہ احد کہ وہ رب احد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، اللہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی خدا کا ہمسر ہو سکتا ہے۔ تو آج مومنین آپ کی خدمت میں احد اور واحد کے معنی گزارش کرنے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہم واحد کہتے ہیں، احد کہتے ہیں، اس کے مطلب کیا ہے۔ تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے معنی بیان کیے ہیں اپنی کتاب توحید میں، اور وہ بیان کرتے ہیں احد کے مطلب کو بیان کرتے ہوئے شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ الاحد معناه انه واحد فی ذاتہ، احد کے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں کیا ہے، واحد ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے؟ مطلب اس کے یہ ہے کہ لیس بذی ابعاض، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ذات نہیں، اس کی ذات پاک و پاکیزہ ہے، اس سے کہ کیا ہے، وہ قابل تبعیض ہو، اللہ قابل تبعیض ہو۔ اللہ کی ذات مبارک ایسی نہیں ہے کہ اس کے کہ وہ حصوں میں تقسیم ہونے والے، کہ اس کی ذات کے حصے کیے جا سکیں۔ اس کی ذات کے کیا ہے، حصوں، اس کی ذات کیا ہے، حصوں میں تقسیم ہونے والی ہو۔ نہ، اللہ اپنے ابعاد نہیں رکھتا، ولا اجزاء، نہ اللہ اپنے اجزاء رکھتا ہے، ولا اعضاء، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے اعضاء رکھتا ہے، ولا یجوز علیہ الاعداد، اور نہ ہی اللہ کے لیے کیا ہے، گنتی جو ہے یہ اللہ کے لیے جائز ہے، ولا یجوز علیہ الاعداد، اور نہ ہی اللہ کو گنتی کے اعتبار سے شمار کیا جا سکتا ہے، جس طرح آج ہم شمار ہوتے ہیں کہ لوگوں میں سے آپ حضرت ہیں، لوگوں میں سے ایک وہ ہے، لوگوں میں سے میں ہوں، لوگوں میں سے آپ ہیں، یہ کیا ہے، ہماری گنتی ہو رہی ہے کہ لوگوں میں سے ایک میں، لوگوں میں سے ایک آپ، لوگوں میں سے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی کے متعلق ایسا شمار کرنا جائز نہیں ہے۔ والاختلاف، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالی میں کوئی تبدیلیاں آتی ہیں، جس طرح ہمارے اندر تبدیلیاں ہیں، تبدیلیاں پائی جاتی ہیں اور تبدیلیاں آتی ہیں۔ کیوں؟ لأن اختلاف الاشیاء من آیات وحدانیت ہی، بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تو تبدیلیاں نہیں پائی جاتی، مگر مختلف اشیاء جو ہیں، مختلف اشیاء کی خلقت جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مختلف اور ہزاروں مختلف چیزوں کو جو پیدا کیا ہے، ہزاروں چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، یہ سب کی سب مختلف چیزیں، سب کی سب جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی آیات میں سے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، نشانیاں ہیں، یہ دلیلیں ہیں خدا کی وحدانیت پر کہ وہ واحد ہے، اس کی ذات واحد ہے، جس نے ان سب سینکڑوں، ہزاروں سینکڑوں کیا ہے، مختلف چیزوں کو، مختلف طبیعتوں کو پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے۔ مما دل بہی علی نفسہ، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پیدا کر کے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے واحد ہونے پر کیا ہے، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں اپنی ذات کو ثابت کروا رہا ہے کہ میں
واحد ہوں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ کائنات کی مختلف سے مختلف چیزیں، آسمان اپنی جگہ پہ، زمین اپنی جگہ پہ، زمین آسمان جیسا نہیں، آسمان زمین آسمان جیسا، سورج چاند جیسا نہیں، چاند سورج جیسا نہیں، نہ ستارے، ہوائیں، پرندوں کی مختلف قسمیں، انسانوں میں، یہ ساری مختلف چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس کی ذات پہ کیا دلالت کر رہی ہے کہ وہ واحد ذات ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ اللہ ہمیشہ سے واحد ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے واحد ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ مطلب تھے احد کے، اور واحد کے مطلب کیا ہے؟ واحد کا مطلب یہ ہے کہ لا نظیر لہ، کوئی شے، کوئی چیز اللہ کی نظیر، اللہ کی مثل نہیں ہے۔ فلا یشارک ہو فی معنی الوحدانیہ، اور کوئی شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وحدانیت میں کیا ہے؟ کوئی شے بھی شریک نہیں ہو سکتی، کوئی شے اس کی وحدانیت میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ فلا یشارک ہو فی معنی الوحدانیت غیر ہو، اللہ کا غیر جو ہے وہ اس کی وحدانیت میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی کو اللہ کے ساتھ اللہ کی وحدانیت میں شریک کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہی شرک ہے، اور یہی ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ کیوں؟ لأن کل من کان لہ نظراء و اشباہ، اس لیے کہ ہر وہ جس کی نظیر ہو، جس کے لیے نظراء ہوں، جس کے اشباہ ہوں، جو اپنے جیسے، ہر وہ شے جو جس کا نظیر بھی پایا جاتا ہو، جس کا مثال بھی اس کے لیے پائی جاتی ہوں، لم یکن واحدا فی الحقیقہ، تو وہ حقیقت میں پھر اسے واحد نہیں کہا جا سکتا۔ ہر وہ شے جس کا نظیر ہو، جس کی نظیر ہو، جس کے لیے مثال بھی ہو، یعنی تو وہ واحد حقیقت میں نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں واحد کسے کہا جاتا ہے؟ حقیقت میں واحد اسے کہا جاتا ہے کہ جس جیسی کوئی شے نہ ہو۔ شیء کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ شے، لا کالاشیاء، مگر دوسری چیزوں جیسی نہیں، کوئی شے اس جیسی نہیں ہے۔ تو واحد کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ صلی اللہ علیہ امیر المومنین فرماتے ہیں واحد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شے اس کی مثال نہیں ہے، اس جیسی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندوں میں سے فلاں، میں، آپ، بندوں میں سے ایک میں ہوں، ایک آپ ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اور میں اور ہم سب جو ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم ایک جیسے ہیں۔ میں آپ جیسا ہوں، آپ مجھ جیسے ہیں، بولو صفات میں ہم الگ ہوں، لیکن خلقت میں ہم سب کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں۔ ہاں، مگر اگر ہم کہیں کہ مثال کے طور پہ فلان واحد الناس، اگر میں کہتا ہوں بندوں میں، لوگوں میں سے یہ ایک ایسا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بندوں میں سے یہ ایک ایسا ہے، یعنی یہ خلقت میں تو ان جیسا ہے مگر صفات میں ان جیسا نہیں۔ ایک دو صفتیں اس میں ہیں جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا جناب علی، اس میں یہ صفت تو خلقت میں تو دوسروں جیسا ہے، مگر یہ ایک دو صفتوں میں یہ دوسروں جیسا نہیں ہے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق ہم ایسے نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شمار اجناس میں نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق ان معنوں میں واحد کہنا کیا ہے؟ ان معنوں میں واحد کہنا شرک ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تشبیہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر واحد آپ گنتی والا مراد لیں ہیں کہ کائنات میں سے ایک اللہ بھی ہے، کائنات میں سے ایک اللہ بھی ہے، یہ ہے گنتی والا واحد، تو یہ واحد اللہ کے لیے کیا کہنا شرک ہے۔ کائنات میں ایک اللہ بھی ہے، تو یہ یعنی ساری جتنی چیزیں ہیں ان میں ایک اللہ بھی ہے، تو یہ گنتی والا اگر کوئی مراد لے، واحد سے مراد گنتی والا، تو یہ تشبیہ ہے، اور تشبیہ کا قائل کیا ہے بندہ مشرک ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے کیا اللہ کو مخلوقات میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، یعنی گویا وہ خدا کو بھی مخلوقات میں تصور کر رہا ہے، یعنی باقی چیزوں کو وہ خدا جیسا اور خدا کو وہ باقی چیزوں جیسا سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گنتی والا واحد، واحد اثنان، یہ جو عربی کے الفاظ ہیں، یہ واحد کے مطلب ایک، تو یہ گنتی والا ایک جو ہے اس لیے کہ ایک کا دوسرا ہوتا ہے، دوسرے کا تیسرا ہوتا ہے، تو یہ گنتی والا ایک جو ہے، یہ گنتی والا یہ اللہ کے لیے کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے تشبیہ پیدا ہوتی ہے، اور تشبیہ کا قائل جو ہے خدا کے لیے وہ کیا ہے؟ پھر آدمی مشرک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ تشبیہ سے پاک و پاکیزہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اجناس میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس مالک نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، کائنات کو پیدا کیا، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، مگر وہ کسی شے جیسا نہیں ہے۔ واحد لیس لہ نظیر، وہ خداوند متعال کیا ہے؟ اپنی ذات میں واحد ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس سے بڑا ہے کہ وہ کسی جیسا ہو، اللہ اس سے بڑا ہے کہ کوئی شے اس جیسی ہو، اللہ اس سے بڑا ہے کہ وہ جسم رکھتا ہو، اللہ اس سے بڑا ہے کہ وہ نظیر رکھتا ہو، اللہ اس سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جب نماز میں انٹر ہوتے ہیں نا تو اذان میں بھی جو کہتے ہیں، اور نماز میں جب انٹر ہوتے ہیں تو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تو بزرگ ہے، تیری ذات بزرگ ہے، ساری کبریائی تیرے لیے ہے، تو اس سے بڑا ہے کہ کوئی تو جیسا ہو یا تو کسی جیسا ہو، نہ تجھے درک کیا جا سکتا ہے ہوا سے خمسہ کے ذریعے، نہ ہم تیری ذات تک کوئی شے پہنچ سکتی ہے۔ لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، امیر المومنین فرماتے ہیں نہ تو بلند پرواز ہمتیں اس کی ذات تک پہنچ سکتی ہیں، اور نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی ذات تک اس کی ذات کو پا سکتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام باتوں سے کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہے، مالک پروردگار۔